اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئک هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے، البتہ ان میں سے جو ظلم کریں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے، اور کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائیں جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی جو تم پر بھیجی گئی ہے، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، چنانچہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کافروں میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کفر کرنے والے۔ اور اے پیغمبر، آپ نہ اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو تب تو باطل کو اور زیادہ شک کا موقع مل جاتا، بلکہ یہ قرآن ایسی آیتوں پر مشتمل ہے جو واضح کرنے والی ہے ان لوگوں کے سینوں میں موجود چیزوں کو جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے معجزات نازل کیے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر متنبہ کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو آسمانوں میں موجود ہے اور ان چیزوں کو بھی جو زمین میں موجود ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہ لوگ بڑے گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ اگر وقت متعین نہ کی ہوئی ہوتی تو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، اور ان کے اوپر عذاب اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ یقیناً جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اس دن ان کے اوپر سے بھی عذاب ڈھانپے گی اور ان کے نیچے سے بھی، اور کہے گی کہ چکھو اس چیز کا عذاب جو تم کیا کرتے تھے۔
سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو بنیادی مقصد تھا اس صورت کا مسلمانوں کو تسلی دینا، ان کی ہمت کو باندھنا، ماضی کے گزرے ہوئے قوموں کا تذکرہ کر کے کہ اکثر قوموں میں ایمان والوں کی ابتدائی حالات اسی طرح ہوئی کہ انہیں آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑا، لیکن آخر کار کامیابی، فتح اور سکون ایمان والوں کو ہی حاصل ہوئی۔ لہذا مسلمانوں کو اگر آج حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تو اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہمت اور اپنے سہارے کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کامیابی آخر کار انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو کچھ حکم دیا گیا، جیسا کہ گزشتہ ایک آیت آئی کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کی تلاوت کرتے رہے، یعنی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، واقم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ ان دو باتوں کا بنیادی طور پر حکم دیا گیا، اور یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو اگر تم نماز کا اہتمام کرتے رہو گے تو گناہوں سے تمہاری زندگی محفوظ رہے گی۔ اسی کے ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ اللہ کے ذکر میں بھی ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے مقابلے میں جو تمہارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں ہوتا ہے وہ انتہائی بڑی چیز ہے، اور ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لہذا ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے رہنا چاہیے، بظاہر دنیاوی فائدہ کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ کسی بھی نیک عمل کے پیچھے یہ مقصد نہ ہو کہ مجھے دنیا میں اس کا کوئی اجر اور فائدہ فوری طور پر مل جائے، بلکہ اصل مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہو۔ جب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر خواہ آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑے، خواہ اس کام میں اس کو بظاہر فیلور کا سامنا کرنا پڑے، اس کو بظاہر یہ لگے کہ میں اس میں کیا ہو رہا ہوں، خسارہ اٹھا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا جب سامنے ہوتی ہے تو پھر انسان کو اپنے کام کی کامیابی اور نقصان کی فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اصل چیز کی کیا فکر ہوتی ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو ہو سکتا ہے بظاہر میں اس کام میں لڑکھڑا رہا ہوں، میں نقصان کا شکار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میری اللہ کی رضا کیا ہو، اسی میں ہو، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اصل مقصد ایم جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، اور اس کے حصول میں بظاہر لگ رہا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے مجھے نقصان ہو بھی رہا ہے، لیکن چونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ جب حاصل ہو رہی ہے تو پھر بظاہر نقصان کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو جو سامنا تھا وہ صرف مشرکین اور کفار سے سامنا نہیں تھا، بلکہ اہل کتاب سے بھی مسلمانوں کا سامنا تھا، یعنی ان قوموں سے بھی مسلمانوں کا سامنا تھا جن کے اوپر پہلے آسمانی کتاب نازل کی گئی، جن کے درمیان پہلے سے انبیاء اور رسول کو بھیجا جا چکا تھا۔ لہذا ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کسی مسئلے کو لے کر ان لوگوں سے مسلمان کس طریقے سے ڈیل کریں گے، اس کو لے کر قرآن کریم نے آج کی جو پہلی والی آیت ہے اس کے اندر رہنمائی فرمائی۔ کہا دیکھو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِّي أَحْسَنُ، کہ جو اہل کتاب کون ہوتے تھے؟ جن کے اوپر پہلے سے کتاب، یعنی یہود و نصارہ، یہی دو قومیں مسلمانوں سے پہلے اہل کتاب تھیں، اور یہی دو قومیں عام طور پر مدینہ منورہ کی ارد گرد آباد تھیں، یا عرب کے اندر یہ دو قومیں پائی جاتی تھی، ایک یہود اور ایک عیسائی، جس کو ہم لوگ نصارہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ دیکھو ان سے تمہیں بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی ان سے اگر کسی مسئلے کو لے کر تمہارا تکرار ہو جائے، ان سے اگر تمہارا کبھی مناظرہ یا مجادلہ ہو جائے تو تمہیں ان سے بحث و مباحثہ اور لڑائی اور جھگڑا اور تکرار نہیں کرنی ہے، إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، ہاں اچھے طریقے سے ان کو تم جواب دے دو، نرمی کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات ہے اس کو نرمی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دو، ان کے ساتھ بہت زیادہ حجت بازیاں تم کو نہیں کرنی ہے۔
ہاں الا الذین ظلموا منہم، ہاں اہل کتاب میں سے اگر کچھ لوگ ایسے سامنے آئے جن کی طرف سے کیا پائی جائے؟ ظلم و زیادتی پائی جائے، جو تم سے بالکل لڑنے اور بھیڑنے کے درپے ہوں، جو علمی گفتگو نہ کرتے ہوں بلکہ تمہارے اوپر ان کا مقصد کیا ہو؟ ظلم اور زیادتی ہو، کٹاکش ہو، وہ تمہارے بالکل مخالفین بن کر تم سے کیا کریں؟ مقابلہ کریں، تب تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ تم ان کو ترکی بترکی جواب دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ عام طور پر تو ان کو اٹھائی آواز آ رہی یہاں تک ناک بجنے کی، اٹھ جائیے صبح ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو جواب دے دینا، لیکن اگر ان کی طرف سے ظلم و زیادتی پائی جائے تو پھر مسلمانوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ تم ان کو بھی کیا کرو؟ انہی کے زبان میں جواب دو، اور ان سے کہو وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہہ رہے بھائی ہم سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیو یہ ہے کہ جو کتاب ہمارے اوپر نازل کی گئی یعنی قرآن کریم، اور جو رسول ہمارے درمیان بھیجا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب کو بھی سچا مانتے ہیں، اس رسول کی رسالت کی ہم کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب کو، اس رسول کو بھی ہم مانتے جو تمہارے درمیان بھیجی گئی تھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ تمہارے درمیان جو تمہارے پیغمبر اور رسول گزرے اور جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی ہم اس کو سرے سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سچی کتاب تھی، آسمان سے وحی کی شکل میں زمین پر اتری، اور جو نبی اور رسول پر اتری وہ رسول برحق تھے، انہوں نے رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچایا، اور وہ سچے اور اللہ کے نیک پیغمبر تھے۔ یعنی بھائی لڑائی جھگڑا تو تب ہونا جب ہم تمہاری مخالفت کریں، ہمارا مذہب تمہارے مخالف اگر کھڑے ہو جائے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جیسے ہم اپنے اوپر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم اور اپنے نبی کو سچا اور حقیقی مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم تمہارے اوپر نازل کی گئی کتاب اور نبی کو بھی سچا اور حقیقی مانتے ہیں۔ یہ ان سے کہو۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور یہ بھی کہو کہ دیکھو ہمارا خدا تمہارا خدا بھی ایک ہے۔ تمہارے مذہب میں خدا کا جو تصور ہے وہی ہمارے مذہب میں بھی خدا کا تصور ہے۔ تم جس کو اپنا رب مانتے ہو وہی ہمارا رب ہے۔ ہم کسی اور دوسرے کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں کہ تمہارے خدا کا ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم دونوں کا خدا کیا ہے؟ ایک۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں کے اندر خدا کا تصور ایک ہی پیش کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی توریت کے اندر خدا کسی اور کو بتلایا گیا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی انجیل کے اندر خدا کسی اور کو بتلایا گیا ہے۔ قرآن خدا کا تصور کچھ اور پیش کر رہا نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی تعلیمات توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور سب ایک ہی خدا کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب ایسے خدا کی تعریف کرتے ہیں جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ ہر مذہب، ہر آسمانی کتاب خدا کے لیے تمام تر اختیارات کو ثابت کرتے ہیں، یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق وہی ذات ہے، ہر انسان کا خالق اور پوری تمام دنیا کا مالک اور خالق وہی ہے، وہی اس دنیا کو ایک دن فنا اور ختم کر دے گا۔ لہذا تمہارا اور ہمارا خدا بھی کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ خدا کو لے کر بھی کوئی لڑائی ہماری اور تمہاری نہیں ہے۔ پھر اتنا بحث و مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اسی خدا پر اسلام لانے والے ہیں، ہم سب اسی خدا کی اطاعت قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی تعلیم دے دی گئی کہ ان کے ساتھ تمہارے جو ہے معاملات وہ مذہبی طور پر بہت مشترک ہے، لہذا جب اشتراک ہے تو پھر ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہاں تو قرآن نے کہا کہ جس طریقے سے ہم اپنے اوپر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے اسی طریقے سے تمہارے اوپر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو کتاب موجود تھی ان کی، اس کتاب کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی، بہت زیادہ رد و بدل
کر دیا گیا تھا، اور آج تو کہنا ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں تو ان کی کتاب صرف برائے نام وہ کتاب، باقی تمام مضامین کیا ہے، اکثر و بیشتر مضامین بدل دیے گئے ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنی خواہشات کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں۔ تو کیا اس موجودہ توریت انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس طریقے سے؟ اس توریت اور انجیل پر ایمان رکھنا ضروری تھا جیسے وہ توریت و انجیل دنیا کے اندر نازل ہوئی تھی انبیاء کرام پر۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، کہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے توریت اور انجیل کی جو بات ثابت ہے، اور آج بھی اگر وہ بات وہاں پر موجود ہے تو تم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہم نہ ہی اس کی تصدیق کرتے اور نہ ہی اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے وہ بات سچ بھی ہو سکتا ہے وہ بات سچ اس وجہ سے ہو کیونکہ آسمان سے تو کتاب آئی ہے، اور جھوٹ اس بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے چونکہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی۔ لہذا آج عقیدہ یہ ہے کہ ہم موجودہ توریت و انجیل کو نہ ہی مکمل طور پر اثر و نو انکار ہی کرتے ہیں، اور نہ ہی مکمل طور پر اس کو سچا اور اس کے ہر آج موجودہ احکامات کو صحیح مانتے۔ یہی حال اسرائیلی روایات کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سی جگہ تفسیر کے اندر اسرائیلی روایات آپ کو ملیں گی، تو اس کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے کہ تاریخی حیثیت سے ہم ان اسرائیلی روایات کو بیان کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں، باقی اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے آج کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن نے یہاں جو ہمیں کہا وہ دراصل وہ توریت اور انجیل کے بارے میں کہا جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اور جس کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں تھی، اور چونکہ یہ بات ثابت ہے دلائل سے کہ ان لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں، آج ان کے جتنے نسخے ہر نسخے میں تبدیلی مل جائے گی۔ جیسے قرآن کریم کے اللہ نے حفاظت کی اور مسلمانوں نے قرآن کے اندر تحریف نہیں کی، تو قرآن کا آپ کوئی نسخہ دنیا کے کسی کونے سے چھپی ہوئی اٹھا لیجئے، سب میں ایک ہی چیز ملے گی، آپ کو کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ ان کے یہاں جہاں کا اٹھائیے توریت، جس علاقے کا اٹھائیے انجیل، وہاں کچھ نئے مسائل آپ کو دکھنے لگیں گے۔ لہذا وہ سچ ہیں یا جھوٹ پر مبنی ہے، ہم دونوں بات سے کوئی بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ تو ہو گیا توریت اور انجیل کو لے کر موجودہ دور میں اسلام کا عقیدہ اور نظریہ۔ اس کے بعد کہا ان سے کہو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یعنی جس طریقے سے ہم نے قرآن نے کہا نا کہ ان کو کہو تمہیں بحث و بحث کرنا نہیں، تمہارا خدا ہمارا خدا ہے، کہ تمہارے اوپر بھی کتاب نازل کی گئی، ہمارے اوپر بھی کتاب نازل کی گئی، ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم سب اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے یعنی تم ہم سے کیوں جھگڑ رہے ہو، جس طریقے سے تمہارے نبیوں کے اوپر آسمان سے کتاب بھیجی گئی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے اے پیغمبر آپ پر بھی کتاب نازل کی۔ یعنی کتاب کے نزول کا طریقہ بھی کوئی پہلی مرتبہ دنیا کے اندر رائج یا شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکا۔ لہذا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سارے کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا فوراً وہ لوگ ایمان لائے اور لبیک کہا، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کفار مشرکین میں سے بھی بہت لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں انکار کون کرتا ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ہماری آیتوں کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں، الا الکافرون، وہ لوگ کرتے ہیں جو کفر و شرک کے اندر بالکل پلے پڑے ہیں، جو کفر و شرک کے اندر بالکل اصرار کر رہے ہیں، جو ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے، وہی ان کتابوں کی، ان آیتوں کی، ان معجزات کی اور قرآن کریم کی کا انکار کرتے ہیں۔ ورنہ ایسی بات نہیں ہے، اہل کتاب بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی حقانیت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور بہت سے مشرکین بھی حلقہ بغوش اسلام ہو رہے ہیں اور اس کتاب کو سچا مان رہے ہیں۔ لہذا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھیے اے پیغمبر، نہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ آپ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بتلایا گیا، یہ بات بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
امی تھے۔ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے، نہ آپ قرآن کریم سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ کوئی بات یا کوئی کتاب یا کوئی تحریر لکھتے تھے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی، پہلے سے آپ کے مطالعے میں کتابیں ہوتی، پہلے سے آپ کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے، آپ کتابوں کو لکھ رہے ہوتے اذا لارتاب المبطلون، تب تو یہ جو کفر و کافر اور مشرکین اور باطلوں کی جو جماعت ہے، انہیں تو اور زیادہ شک پیدا کرنے کا موقع مل جاتا۔ یہ کہتا کہ نہیں، یہ قرآن کوئی آسمان سے نازل نہیں کی گئی ہے، بلکہ انہوں نے پہلی کتابوں سے پڑھ کر ہمارے سامنے لا کر جمع کر کے پیش کر دیا ہے، یا کہ ان کو لکھنے آتا ہے، انہوں نے لکھ کر پیش کر دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا ان کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ آپ کو امی بنایا، اور یہ امی ہونا آپ کے لیے فخر کی چیز ہے۔ عام انسانوں کے لیے پڑھا لکھا نہ ہونا عیب کی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ اعزاز اور شان کی بات ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ دیکھیے، ایک ایسا شخص جو نہ پڑھ سکتا تھا، جو نہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ سکتا تھا، اس کی زبان مبارکہ سے ایسے کلام کا جاری ہونا جو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر مشتمل ہو، اور جس کلام کے جاری ہونے کے بعد اہل عرب جو اپنے آپ کو اہل زبان کہا کرتے تھے، اپنے علاوہ پوری دنیا کو گونگا کہا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کا ان کا کیا تھا؟ چرچا تھا، جنہیں اپنی زبان پر فخر تھا، وہ عاجز ہو گئے جب انہوں نے قرآن کریم کو دیکھا۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی وہ پڑھا نہیں، جس نے کبھی لکھا نہیں، اس کی زبان سے ایسے کلام کا جاری ہونا جو اہل زبان کو عاجز کر دے، جس کے سامنے اہل زبان کی تمام کتابیں، تمام الفاظ، تمام کلام کیا ہو جائیں؟ بے رنگ ہو کر رہ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ دراصل قرآن کریم کے سچ ہونے کی، آپ کے رسول برحق ہونے کی، اور اس وحی کے آسمان سے نازل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی مسئلے و حکمت کے پیش نظر آپ کو امی بنائے۔ اصل کمال تو یہ ایک آدمی بولنا جانتا ہے اور وہ بول رہا ہے، یہ کوئی کمال ہے۔ ایک آدمی نے کبھی بولا نہیں لوگوں کے درمیان، اور وہ ایسے جب بولنا شروع کیا تو ایسا بولا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی، خاموش رہ گئی۔ یہی کیا ہے؟ دراصل کمال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنانے کے پیچھے دراصل آپ کی اعلیٰ شان کو ظاہر بھی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انکار کرنے والوں کو شک پیدا کرنے کا موقع نہیں بھی دینا ہے، کہ ان کے لیے شک، ورنہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو پڑھ کر آئے وہاں سے یا وہاں سے لکھ کر لائیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا گیا تھا۔ وہی یہاں قرآن نے کہا کہ آپ اس سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب تلاوت کرتے تھے اور نہ کوئی چیز اپنی دائیں ہاتھ سے آپ لکھتے تھے۔ تب تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ باطل پرست ہیں، تب تو انہیں اور زیادہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا۔ ہاں، اب یہ قرآن کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن ایسی آیتوں پر مشتمل ہے جو اہل علم کے سینوں کے اندر موجود چیزوں کو بھی واضح کر دیتی ہے۔ یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کے سینوں میں بھی کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو بھی قرآن کیا کر رہا ہے؟ واضح اور بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے دل کے اندر نہیں گھسے ہوئے ہیں، اور آپ ایسا کلام پیش کر جس کے اندر لوگوں کے دلوں کے حالات بھی کیا ہو رہے ہیں؟ واضح کیے جا رہے ہیں۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کوئی آپ کا ذاتی کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے آپ کے اوپر وحی کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، اور جس کے اوپر وحی نازل ہوتا ہے وہی نبی اور رسول ہوتا ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب برحق اور سچ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھیجی ہے۔
اور اب ان تمام دلائل کے موجود ہونے کے بعد بھی کوئی انکار کر رہا تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ کہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ تو ظالم ہی ہیں. یعنی وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، وہی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. جو شرک کرنے والے ہیں وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ورنہ جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہو، اگر وہ اپنے عقل کا استعمال کرے اور غور و فکر سے کام لے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ کتاب بھی سچی اور یہ نبی بھی رسول بھی کیا ہے، سچا اور برحق. لہٰذا اب یہ کیا کرتے تھے، اب ان کی طرف سے بہت طرح کے اعتراضات کی جاتی تھی. پہلے بھی اعتراضات قرآن نے نقل کیا ہے. کہتے تھے کہ اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو فلاں فلاں معجزہ لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیجئے. اس کا جواب قرآن کریم نے کئی جگہ دیا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ جان لو کہ آپ وسلم کا کام تمہارے منہ مانگے معجزات کو لا کر پیش کرنا نہیں ہے. معجزات دکھانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. نبی اور رسول کا مقام جانو. نبی اور رسول کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آ کر صاف صاف متنبہ کر دیتا ہے. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان کو آ کر جنت کی خوشخبری دے دے، اور جو لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہیں انہیں جہنم سے باخبر کر دے. یہ کام ہے نبی کا. نبی اور رسول کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ تم جو معجزات ان سے مطالبہ کرو گے وہ لا کر ان کو پیش کرے. میں نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ دیکھیے ہمارے اور آپ کی پریشانی کیا ہے کہ ہم بہت سی مرتبہ لوگوں سے ہمیں شکایت اس بنا پر ہوتی ہے چونکہ وہ ہم سامنے والے سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. تو پھر ہم اعتراضات کرتے ہیں اور سامنے والے کہتے ہیں اپنے دل کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. میں نے کہتا ہوں اکثر کہ مسجدوں میں یہ معاملہ عام طور پہ ہوتا ہے. اب مسجد کا کیا ہے، ساؤنڈ باکس خراب ہے تو لوگ آ کر کس سے بولتے ہیں، امام صاحب ساؤنڈ باکس کیوں خراب ہے؟ ارے بھائی امام صاحب کوئی میکینیکل منسٹری تو ہے نہیں. امام صاحب کا کام ہے آپ کو نماز پڑھانا. اگر امام صاحب نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، 2 کی جگہ 4 رکعت کر رہے ہیں، 4 کی جگہ 3 رکعت کر رہے ہیں، قرآن جہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہاں التحیات اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، تب آپ امام صاحب سے سوال کریں بھائی آپ کا کام تو یہ تھا، آپ اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں. اب مسجد کی لائٹ خراب ہے، اے سی خراب ہے اور فین خراب ہے تو امام صاحب اس کے مستری ہیں نہیں ہیں. اب لوگ کسی کو بولتے ہیں، امام صاحب کو بولتے ہیں. ہاں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ماہرین سے پوچھئے کیوں ہو رہا ہے. جو کام جس آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اس سے اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ کفار مکہ ہی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے معجزہ لا کے دکھ لاؤ، معجزہ لا کے دکھ لاؤ. ارے نبی کے اختیار میں تمہارے منہ مانگے معجزات کو پیش کرنا ہے ہی نہیں ہے. ایک تو یہ جواب قرآن نے دیا، یہاں بھی کہا دیکھو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے معجزات نازل کیوں نہیں کیے گئے، تب نہ آپ کو رسول مانتے. تو کیا جواب دیا؟ قل انما الآیات عند اللہ. ارے بھائی معجزات اللہ کے پاس ہے، جو اللہ سے مانگ لو. معجزات لے کر نبی پیدا نہیں ہوتا ہے. نبی کے اوپر بھی معجزات بھیجے جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے. اللہ کے اختیار میں سارے معجزات ہیں. تمہیں معجزہ چاہیے جا کر کس سے مانگ لو، اللہ میں سے مانگ لو. ہاں اور میں کیا ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. میرا اسٹیٹس، میری حقیقت، میرا اختیار سمجھ لو، میں صرف اور صرف واضح طور پر کھلم کھلا تمہیں باخبر کرنے والا ہوں. میں تمہیں متنبع کرنے والا ہوں کہ دیکھو اگر اس دنیا کے اندر بدعملی کے ساتھ، کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارو گے تو آگے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے پاس معجزات کی فیکٹری نہیں. ایک یہ جواب دے دیا گیا. اور دوسرا جواب جو یہاں پر قرآن نے نہیں دیا لیکن کئی جگہوں پر دیا، وہ کیا دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کرتی ہے تو اگر وہ پوری کر دی جاتی ہے، ان کے وہ معجزات پورے کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب موقع انکار کا نہیں رہتا ہے. پھر یا تو ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے، انکار کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ اللہ کی عادت اور سنت. یہی ہوا ماضی کے قوموں کے ساتھ. تمام قوموں کا حالات دیکھ لیجئے. انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، کہا یہ معجزہ پیش کر دو، نبی نے پیش کر دیا پھر بھی انکار کیا. آخرکار کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہو گئے. اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا، پورے کے پورے علاقے، پوری کی پوری بستی کو یکبارگی. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اس امت کو ہلاک و برباد کر دے، اس لیے تمہارے منہ مانگے معجزات کو فوراً پورا نہیں کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر منہ مانگے معجزات پورے کر دیے جائیں اور اس کے بعد تم انکار کرو گے تو پھر اللہ کی عادت کے مطابق پوری کی پوری بستی، پورے کے پورے علاقے کو ہلاک و برباد ہونا ہوگا. اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت میں ابھی یہ بات
نہیں ہے کبھی پوری اس امت کو کیا کر دیا جائے، ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ اس لیے تمہارے منہ مانگے معجزات کا پورا نہ کرنا دراصل تمہارے لیے رحمت ہے۔ تم اگر غور کرو تو تمہارے معجزات کا پورا نہ کرنا ہی تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہے۔ اور رہی بات معجزات کی، تو قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن نے اپنا چیلنج پیش کر دیا، اگر یہ کتاب جھوٹی ہے تو تم پیش کر دو، لا دو اس طرح کوئی کلام۔ تو پھر اس کا جواب دیکھا، اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم آپ کے اوپر کتاب نازل کر رہے ہیں جو ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ ارے یہ قرآن جو ہے اس خود تمہارا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے بعد اب معجزہ کا مطالبہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے یہ بات تو کافی ہونی چاہیے کہ جو کتاب جو کل تک دنیا کے اندر موجود نہیں تھی، کل تک آپ کی زبان پر جاری نہیں ہوا تھا، وہ کتاب آج آپ کی زبان پر جاری اور آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ خود سب سے بڑی کیا ہے ان کے لیے، معجزہ ہے، اور یہی بات ان کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ لہذا ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس کتاب کے اندر ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اب میں کئی مرتبہ آپ سے تو کئی جمعہ سے ہی بات کر رہا ہوں، قرآن کریم کی برکت، قرآن کریم کی حکمت، قرآن کی رحمت، قرآن کی ہدایت، قرآن کی رہنمائی، قرآن کس چیز کے لیے، قرآن کریم نے خود کئی مرتبہ واضح کہ اس قرآن کے اندر ایمان والوں کے لیے کیا ہے، رحمت اور نصیحت۔ اب اگر کوئی مسلمان اس قرآن کے ذریعے پوری زندگی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ تو اس ٹکڑے پر جو بھی تقریر ہے وہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تمام حقانیت کو ثابت کرنے کے باوجود بھی اگر ان کے طرف سے انکار پا جائے تو آپ کہہ دیجیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ دیکھو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو پیش کر رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس پر کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اور وہی کیا ہے، کافی ہے۔ تمہارے انکار کرنے سے میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ ایسا ہے یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین میں موجود تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ہاں، اور جو لوگ والذین آمنوا بالباطل کفروا باللہ، اور جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کیا دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ کہتے تھے کہ اگر ہم انکار کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لا کر دے دو۔ تم کہہ رہے ہو نا ایسا کرو تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب بھیج دو۔ یہ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، قرآن نے کہا ان سے کہہ دو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے ہیں، کہہ دو وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَّاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اللہ کے یہاں پہلے سے لوح محفوظ میں یہ بات طے نہیں ہوتی کہ تمہارے اوپر عذاب کب آئے گا، یعنی عذاب کا کوئی وقت متعین پہلے سے نہیں ہوا ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ تمہاری حرکتیں تو ایسی ہی ہیں، تمہارے اعمال تو ایسے ہی ہیں کہ فوراً تمہارے اوپر کیا ہو جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن چونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت طے کر رکھا ہے، لہذا اس طے وقت کے مطابق کوئی کام ہوگا، تمہاری جلدی مچانے کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور جان لو وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تمہارے اوپر تو عذاب تو ایسے اچانک آئے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کے اوپر عذاب ایسے آئے گا کہ انہیں پتہ بھی، یہ لوگ نکلے تھے بدر کے میدان کے لیے، جنگ کے غزوہ بدر کے لیے، تو ان کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ آج ہماری حالت وہ بنے گی، ان 313 بستر و سامان کیا تو، لیکن جب ہوا اور جب ان کی لاشیں گرنی شروع ہوئی تو انہیں اندازہ بھی اس چیز کا نہیں تھا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ اور پھر اگر اس دنیا کے اندر عذاب نہیں بھی آتا ہے تو موت کے بعد تو قبر ہی سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور پھر کل قیامت کے دن تو کوئی منکر اور کوئی مشرک اور کوئی کافر بچ کر بھاگنے والا نہیں۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے، کہہ دو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم تمام کافروں کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، کوئی جہنم سے بچ کر بھاگ نہیں پائے گا۔ اور حالت کیا ہوگی؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اس دن عذاب ان کو ڈھانپے گی، ان کو اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، یعنی چاروں طرف سے عذاب ان کافروں کو گھیر لے گی اور کہے گی ذوقوا ما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے نا اس کا مزہ آج عذاب کی شکل میں چکھو۔ عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے ہو نا، جب عذاب آئے گا تو اوپر سے بھی نیچے سے بھی چاروں طرف سے عذاب کیا کر لے گا، تمہیں گھیر لے گا، جہنم تم کو اپنے گھیرے کے اندر لے لے گی، تم اس سے بچ کر نہیں بھاگ پاؤ گے، اور کہے گی کہ چکھو وہ عذاب جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اس کا مزہ آج چکھو عذاب کی شکل میں۔
یہ حالت ہونے والی ہے۔ آج تم جلدی میں چاہو، آج جب موقع ہے اللہ کی طرف سے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو، کفر و شرک سے باز آ جاؤ، تو تم ٹھٹا اور مذاق اڑا رہے ہو، کہتے ہو جلدی عذاب لا کر دکھلاؤ۔ جب عذاب آئے گی تو وہ حالت ہوگی کہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔